حسن اقبال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جب جیلوں میں ہو اور جو باقی جو بچ جاتی ہے لیڈرشپ اس کے اوپر بھی تلوار ہمیشہ لٹک رہی ہو، تو ایسے موقع پہ کہاں دیکھتے ہیں پارٹی کہاں سٹینڈ کرے؟ دیکھیے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک فولاد کی طرح مضبوط جماعت ہے، کیونکہ اس کی پشت کے اوپر ایک نظریہ ہے، اس کی پشت کے اوپر اپنے قائد سے محبت ہے، اس کی پشت کے اوپر قائد اعظم کا وہ ویژن ہے جو ہم پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں، اس کی پشت کے اوپر وہ نظریاتی کارکن ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کی آمریت کا بھی مقابلہ کیا۔ تو اگر کسی کا خیال ہے، عمران احمد نیازی کا اگر یہ خیال ہے کہ یہ فسطائی ہتھ کنڈوں کے ساتھ ہمیں دبا لیں گے یا ہمیں کمزور کر لیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ اس وقت انہوں نے عملاً سول فیس کے ساتھ ملک میں مارشل لا لگا رکھا ہے، عدلیہ کے اوپر حملہ ہے، میڈیا کے اوپر حملہ ہے، سیاسی جماعتوں کے اوپر حملہ ہے۔ اسے کون جمہوریت کہہ سکتا ہے؟ یہ سلیکٹڈ جمہوریت ہے، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، یہ سلیکٹڈ نظام ہے، اور یہ چل نہیں سکتا۔ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو محکوم نہیں رکھا جا سکتا، پاکستان کے 20 کروڑ عوام کی آزادیاں سلب نہیں کی جا سکتی، ان کا اقتصادی معاشی مستقبل گروی نہیں رکھا جا سکتا۔ سر سب سے زیادہ آپ کا نام آ رہا ہے، اتنی لیڈرشپ کی گرفتاریوں کے بعد بار بار آپ کا نام لیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ چکر کیا ہے کہ اور کیا آپ خدا نخواستہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ہم میں سے ہر لیڈر پی ایم ایل این کا ذہنی طور پہ گرفتاری کے لیے تیار ہے۔ ہم اسے میڈل سمجھیں گے۔ اس جد و جہد کے اندر گرفتار ہونا اپنے لیے اعزاز ہے۔ ہمیں وہ نشانہ بنا کے ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم گھبرا جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ اب جو زیادہ بولتا ہے، جو زیادہ متحرک ہوتا ہے، اس کے خلاف کوئی کیس کھول دیا جاتا ہے۔ آپ کے کچھ لوگ چپ ہیں اس وقت؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سب اپنی جگہ کردار ادا کریں۔ آپ نے اگر بجٹ دیکھا ہو تو پاکستان مسلم لیگ نون کے 100% ایم این ایز وہاں پہ حاضر تھے، اور انہوں نے کھلے ترین الفاظ کے اندر حکومت پہ تنقید کی، اور کسی قسم کی کوئی کمزوری کسی سطح کے اوپر کسی لیڈر میں یا کارکن میں نہیں ہے۔ ہر دور میں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو وفاداریاں بدلتے ہیں اور ادھر ادھر جاتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ تبدیلی کی بات ہوگی یا کوئی اور بات ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس بھی ایسے لوگ ہیں جو ادھر ادھر ہو سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس موقع کے اوپر یہ رسوائی اپنے چہرے پہ ملے گا، چونکہ پاکستانی قوم اب کسی لوٹے کو برداشت نہیں کرتی۔ جو بھی لوٹا ہوتا ہے اس کا نتیجہ اگلے الیکشن میں اس کے ہاتھ میں ہار کی صورت میں پکڑا دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے عوام بھی لوٹا کریسی کو مسترد کر چکے ہیں، اور ہمارے کارکن اور ہمارے جو نمائندے ہیں وہ بھی اب پختہ ذہن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر کسی سے بھول ہوئی، کسی نے کسی دباؤ کے تحت وفاداری بدلی، تو وہ اپنا نقصان کرے گا، چونکہ ہر وفاداری بدلنے کے والے کے پیچھے 5-5 10-10 بندے امیدوار کھڑے ہیں جو اس کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ مطلب جتنے مرضی لوگ ادھر ادھر ہو جائیں، لوگ آ جائیں گے پیچھے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو وفاداری بدلے گا وہ اپنا سیاسی ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ حسن اقبال صاحب۔